اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ مستند، روشن اور قابل تقلید دور خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم حضرت محمد کی وفات کے بعد اسلامی معاشرہ پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ ریاستی نظام کی صورت میں سامنے آیا۔ خلافت راشدہ صرف حکومت کا نام نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا نظام تھا جس کی بنیاد عدل، تقوی، مشاورت اور جواب دہی پر رکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دور آج بھی دنیا کے انصاف پسند نظاموں کے لیے مثال سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم کی وفات کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں ایک حساس صورتحال پیدا ہو گئی۔ امت کو خطرہ تھا کہ اگر فوری قیادت کا فیصلہ نہ ہوا تو اختلاف اور انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انصار و مہاجرین کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ نہ صرف رسول اللہ کے قریبی ساتھی تھے، بلکہ ایمان، تقوی اور سچائی میں بھی ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کا سب سے بڑا امتحان ارتداد کی تحریک تھی۔ کئی قبائل نے زکوہ دینے سے انکار کر دیا اور بعض نے جھوٹے نبیوں کی پیروی شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ نماز اور زکوہ میں تفریق قبول نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگوں نے اسلامی ریاست کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ انہی جنگوں میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہوئی، جس کے بعد قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ قدم اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ حضرت ابو بکر کا دور اگرچہ صرف 2.5 سال پر مشتمل تھا، مگر اس مختصر مدت میں آپ نے اسلامی ریاست کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دیں کہ آنے والے ادوار میں اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ منتخب ہوئے، جنہیں تاریخ فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت اسلامی تاریخ میں نظم و نسق، عدل و انصاف اور فتوحات کے حوالے سے سنہری حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے ایک باقاعدہ ریاستی ڈھانچہ قائم کیا۔ بیت المال، عدالتی نظام، قاضیوں کی تقرری، پولیس کا نظام، سرکاری رجسٹر اور مردم شماری جیسے اہم ادارے آپ ہی کے دور میں وجود میں آئے۔ آپ کا اصول تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ عام شہری ہو یا خلیفہ خود۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی وسعت اختیار کی۔ ایران کی ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا، شام اور مصر رومی سلطنت سے آزاد ہوئے اور بیت المقدس بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہوا۔ بیت المقدس میں داخلے کے وقت حضرت عمر کا سادہ لباس اور غلام کے ساتھ باری باری اونٹ پر سوار ہونا تاریخ میں عدل و انکساری کی عظیم مثال ہے۔ آپ غیر مسلم رعایا کے حقوق کے بھی محافظ تھے۔ آخرکار آپ ایک قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے، مگر آپ کا قائم کردہ نظام صدیوں تک یاد رکھا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ بنے۔ آپ نبی کریم کے داماد تھے اور زوال نورین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی شخصیت حلم، حیا اور سخاوت کا مجموعہ تھی۔ آپ نے اسلام کی خدمت میں بے مثال قربانیاں دیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کی مالی مدد آپ نے اپنے ذاتی مال سے کی۔ آپ کے دور میں اسلامی بحری بیڑا قائم ہوا اور فتوحات کا دائرہ شمالی افریقہ تک پھیل گیا۔ حضرت عثمان کا سب سے عظیم کارنامہ قرآن کریم کو ایک متفقہ اور مستند نسخے میں مرتب کروانا تھا۔ مختلف علاقوں میں قرات کے فرق پیدا ہو رہے تھے، جن سے اختلاف کا خطرہ تھا۔ آپ نے صحابہ کی مشاورت سے سرکاری مصحف تیار کروا کر مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ یہ اقدام امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے نہایت اہم ثابت ہوا۔ تاہم فتنہ پرور عناصر نے آپ 3 کے خلاف بغاوت کی اور آپ کو نہایت مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب خلافت راشدہ کے چوتھے اور آخری خلیفہ تھے۔ آپ نبی کریم کے چچا زاد بھائی، داماد اور ابتدائی ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ علم، شجاعت اور فصاحت میں بے مثال تھے۔ آپ کے دور میں امت کو شدید اندرونی اختلافات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات شامل ہیں۔ یہ اختلافات زیادہ تر سیاسی نوعیت کے تھے، مگر ان کے اثرات امت پر گہرے ثابت ہوئے۔ حضرت علی نے ہر حال میں عدل کو مقدم رکھا، حتیٰ کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آئے۔ آپ کا دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصولوں پر قائم رہنا اقتدار سے زیادہ اہم ہے۔ بالآخر آپ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے
اور یوں خلافت راشدہ کا تاریخی دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ خلافت راشدہ کا یہ 30 سالہ دور اسلامی تاریخ کا وہ معیار ہے جسے خود نبی کریم نے سنت خلافت قرار دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلامی نظام کی اصل طاقت عدل، مشاورت، اخلاق اور عوامی خدمت میں ہے۔ اگر آج کی مسلم دنیا اس حقیقی اسلامی تاریخ سے رہنمائی لے تو زوال کو ترقی میں بدلا جا سکتا ہے۔ خلافت راشدہ محض ماضی نہیں بلکہ مستقبل کی رہنمائی بھی ہے۔